بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ہم تک ان کی محفل میں کب آیا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ ناظرین اکرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس روز پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تعریف کرتے تو ہمیں یہ شعر بے اختیار یاد آ جاتا تھا اور یقین نہیں آتا تھا کہ امریکہ بغیر کسی مطلب کے اس طرح اچانک کس طرح فارم 47 والے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر ایک طویل عرصے کے لیے مہربان ہو گیا ہے اور بار بار اس چیز کا پھر دہرا بھی رہا ہے اس کو۔ اور اب جب کہ بھارت اور امریکہ میں طویل کشیدگی کے بعد 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخطوں کا چونکا دینے والا ڈرامائی واقعہ پیش آیا ہے آج، تو ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی محبت میں بار بار ان کی تعریف نہیں کر رہے تھے، بلکہ بار بار 7 طیارے گرائے جانے کا ذکر کر کے اور شہباز شریف اور عاصم منیر کو اپنا دوست قرار دے کر دراصل بھارت اور وزیر اعظم مودی کو دباؤ میں لا رہے تھے۔ اور ہم یہاں پر خوش ہو رہے تھے کہ جناب شہباز شریف کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، جناب عاصم منیر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ اصل کھیل کچھ اور تھا، انہیں استعمال کیا جا رہا تھا اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ بڑی خوشی سے استعمال ہو رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہم تو ٹرمپ کے بڑے چہیتے ہو گئے ہیں۔ اب کیسے چہیتے ہوئے ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اب جب کہ امریکہ کا کام نکل گیا ہے اپنی روایت کے مطابق، جو اس کی پرانی روایت ہے، اس نے پھر اچانک آنکھیں پھیر لی ہیں، اور جو تازہ ترین خبر آئی ہے بریکنگ نیوز واشنگٹن سے کہ وہاں سے پاکستان میں ایک بڑا پیغام آیا ہے جس کا تعلق عمران خان کی رہائی، پاکستان میں سیاسی مقدمات اور 8 فروری کے مینڈیٹ کے حوالے سے ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو ہی کام نکل گیا ہے اس موجودہ رجیم سے امریکی حکومت کا، انہوں نے فوری طور پر واشنگٹن سے پیغام بھجوایا ہے کہ نہ صرف عمران خان کو بلکہ تمام سیاسی اسیروں کو رہا کیا جائے اور سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں اور 8 فروری کے جو متنازع مینڈیٹ کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ پیغام ملنے پر فارم 47 وزیر اعظم اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ تک تو وہ صدر ٹرمپ ان کو اپنا دوست قرار دے رہے تھے، اور اب اچانک وہ کیسے آنکھیں پھیر سکتے ہیں؟ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے آنکھیں پھیرتے ہیں۔ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کے دوران امریکہ نے پاکستان، افغان مجاہدین اور صدر جنرل ضیاء الحق کو استعمال کیا، اور ضیاء الحق نے جتنی خدمت امریکہ کی وہ جتنی خدمت شہباز شریف نے کی ہے امریکہ کی یا عاصم منیر نے، وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ان سے 10 سے کیا 50 گنا زیادہ خدمت کی امریکہ کی، اور جو ہی سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہو گئی اور سوویت یونین ٹوٹ گیا تو امریکہ نے زیادہ انتظار نہیں کیا، فوراً آنکھیں پھیر لیں، اور جو ہی گورباچوف جیسے حکمران، امریکہ نواز حکمران سوویت یونین میں آ گئے تو امریکہ نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر افغان مجاہدین اور صدر جنرل ضیاء الحق سے آنکھیں پھیر لیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق کو بڑا مان تھا کہ انہوں نے امریکہ کو دنیا کی اکلوتی سپر پاور بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان کو بھی یہی زوم تھا، لیکن امریکہ نے سانحہ بہاولپور کے ذریعے ایک ساتھ ان دونوں سے جان چھڑا لی، کیونکہ وہ اقتدار چھوڑنے پر یا امریکہ کی آنے والی جو حکمت عملی ہے اس پر عمل کرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے۔
تو ناظرین صرف یہی نہیں کیا بلکہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جلال الدین حقانی سمیت وہ افغان مجاہد رہنما جن کو صدر رونالڈ ریگن وائٹ ہاؤس میں استقبالیہ دیا کرتے تھے ایک وقت میں، انہی کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دے دیا، اور جس اسامہ بن لادن کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، اسی کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ نے افغانستان پر پھر حملہ کر دیا، اور 20 سالہ جنگ پھر انہی افغان مجاہدین کے خلاف لڑی گئی جن کے ذریعے امریکہ نے سوویت یونین کو پہلے شکست دی تھی۔ یہ ہے امریکہ کا طریقہ کار، یہ ہے امریکی روایات۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ جناب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو گیا؟ بھائی آپ نے تو اتنی خدمت بھی نہیں کی جتنی یہ لوگ خدمت کر کے گئے تھے، ابھی رکیں، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ سنیں ذرا، افغانستان میں لڑی گئی اس جنگ میں دوسرے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا اور اپنی جان پر 3 سے 4 جان لیوا خودکش حملے تک برداشت کیے، اور ایک حملے میں وہ شدید زخمی بھی ہو گئے، لیکن جب امریکہ کا کام نکل گیا تو امریکہ نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، اور پھر پرویز مشرف کو بھی فارغ کروا کر زرداری اور نواز شریف کو اقتدار دے دیا گیا۔ یہ ہے امریکہ کی تاریخ۔ کہتے ہیں ہسٹری از دا روٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ پولیٹیکل سائنس از دا فروٹ آف ہسٹری، کہ جو تاریخ ہے وہ سیاست کی جڑ ہے، اور جو سیاست ہے وہ تاریخ کا پھل ہے۔ ہم آپ کو تاریخ کا پھل پیش کر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے ساتھ آنکھیں پھیر لی گئی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان واقعات سے ناظرین ہم امریکی خارجہ پالیسی اور امریکی دوستی کی پالیسی کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں امریکہ کی حکمرانوں سے دوستی اسی وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک اس کا کام نہیں نکل جاتا۔ حالیہ ایک ہی ہفتے میں 2 بڑے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس کے بعد موجودہ حکمرانوں کی جو اہمیت ہے اب وہ نہیں رہی جو ایک ہفتہ پہلے تھی۔ یہ ہے اصل کہانی۔ امریکہ نے چین پر عائد 20% جو ٹیرف ہے وہ آدھا کر دیا ہے، اور 10% ہو گیا ہے اب وہ، اور جواب میں چین نے ریئر ارتھ منرلز یعنی نایاب معدنیات کی امریکہ اور مغربی ممالک کو ایکسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ یوں دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی جنگ بند ہو گئی ہے، دونوں میں دوستی بحال ہو گئی ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ ناظرین آج پیش آیا ہے کہ امریکہ اور بھارت نے 10 سالہ دفاعی تعاون، خاص طور پر دفاعی تحقیق کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دستخط دونوں ممالک کے وزرائے دفاع نے ملائیشیا میں آسیان ممالک کے وزرائے دفاع کے ہفتہ کے روز ہونے والے اجلاس سے ایک روز قبل 2 طرفہ مذاکرات کے دوران وہاں ملائیشیا میں کیے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد امریکہ بھارت تجارتی جنگ بھی ختم ہو گئی ہے، اور دونوں کی جو اسٹریٹجک دوستی تھی جس میں 1-1.5 سال سے ایک تعطل آیا ہوا تھا وہ رشتہ بحال ہو گیا ہے۔ ہمارے خطے میں ناظرین امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اسی وقت رہتی ہے یا اسی وقت پڑتی ہے جب اس کے اس خطے کے بڑے ممالک یعنی روس، چین اور بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوں یا کوئی گڑبڑ ہو۔ اس لیے یہ جو 2 معاہدے اب ہوئے ہیں صرف 1-2 دن کے وقفے سے کیے گئے ہیں تاکہ فارم 47 وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور چین و بھارت کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے ہوتے ہی امریکہ نے حکومت پاکستان سے عمران خان سمیت تمام اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ سلوک جو کیا جا رہا ہے اس میں فوری تبدیلی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ سیاسی اسیروں کو بھی رہا کیا جائے، اور 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی ایک سخت پیغام بھیج دیا ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی ناظرین فارم 47 والا وزیر اعظم حیران ہو رہا ہے کہ کل تک تو مجھے دوست اور بڑا اچھا آدمی کہا جا رہا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں یاد کہ امریکی صدر
اور آج عمران خان کی رہائی کا کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ کاش انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوتی، کاش انہوں نے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھی ہوتی، کاش انہوں نے امریکی خارجہ پالیسی اور پینٹاگون کی پالیسی کا مطالعہ کیا ہوتا تو آج انہیں دکھ نہ ہوتا۔ عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کی بحالی کے مطالبات کا سیدھا سادہ مطلب موجودہ فارم 47 حکومت کو گھر بھجوانا ہے۔ یہ ہے اصل نیٹ رزلٹ۔ اس لیے امریکہ کا یوں اچانک آنکھیں پھیر لینا وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کو ہضم نہیں ہو رہا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ عالمی سیاسی منظر پر آنے والی ان 2 اچانک تبدیلیوں پر ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی تنازع امریکہ اور چین کا اور امریکہ اور بھارت کا جاری رہے گا اور ہماری موج لگی رہے گی، لیکن کہانی وہ نہیں جو اب نظر آ رہی تھی، اندر کھاتے کچھ اور چل رہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کی مزید چونکا دینے والی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ نے اسے سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہیں بھولنا جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ یہ ویڈیو ناظرین آپ کو یقیناً پسند آئے گی، اس کو بھی آپ نے شیئر کرنا ہے، اور ہماری ٹائم لائن پر موجود اگر کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور آپ نے چراغ سے چراغ جلاتے رہنا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ ان کی اقتدار میں واپسی اب اگلا امریکی ہدف کیوں ہے، اور شہباز شریف کو ڈسپوز آف کرنے، تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنے کی اب امریکہ کو جلدی کیوں ہے اور اسے کتنا وقت لگے گا، اس تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آج کی 2-3 مزید تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو دسمبر میں بلدیاتی الیکشن کروانے کی اجازت نہیں ملی اور بذریعہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو ملتوی کروا دیا گیا ہے، کیونکہ اصل منصوبہ مارچ اپریل میں نئے عام انتخابات کروانے کا ہے۔ اس سلسلے میں آج چیف سیکرٹری پنجاب یعنی بیوروکریسی کے ذریعے ایک نئی ٹائم لائن کی منظوری کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور یونین کونسلوں کی حلقہ بندیوں کا کام جو ہے وہ 10 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ نئے قانون کے تحت ٹاؤنز، میونسپل کارپوریشنز، ضلع کونسلز، تحصیل کونسلز کی درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن بھی جمع کروائے اور یونین کونسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشن اور مصدقہ نقشہ جات بھی 10 جنوری تک الیکشن کمیشن کو فراہم کرے۔ یوں ناظرین یہ معاملہ آگے لے گئے ہیں ٹیکنیکلی کھیل کر۔ دوسری طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے، جو پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور قومی اسمبلی سے اپیل کی ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے آئین میں 27ویں آئینی ترمیم کرے، یعنی بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کا ایک اور بہانہ اب تراشا جا رہا ہے کہ جب دسمبر قریب آئے گا تو کہیں گے جناب پہلے قومی اسمبلی سے یہ قانون منظور ہو لے، پھر نئے اگر وہ قانون منظور ہونے سے پہلے ہم بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے تو پھر وہ قانون منظور ہونے کے بعد دوبارہ کرانے پڑیں گے، اس لیے 2 مہینے اور آگے کر دیں کہ جب تک قومی اسمبلی اور سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم نہیں آتی بلدیاتی الیکشن کے عمل کو روک دیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نئے قانون میں بلدیاتی اداروں کی شکل و صورت، ڈھانچے اور اختیارات میں مزید تبدیلیاں ہو جائیں۔ ناظرین، ملک احمد خان نے یہ دلچسپ مطالبہ بھی کیا ہے کہ نئی آئینی ترمیم میں صوبائی حکومت کو پابند کیا جائے کہ وہ بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے کے بعد مقررہ مدت کے اندر بلدیاتی الیکشن ہر صورت میں منعقد کروانے کے وہ پابند ہوں۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے
کہ یہ مطالبہ وہ سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ نون والے کر رہے ہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی عمران خان کی طرف سے توڑے جانے کے بعد قانون کے مطابق مقررہ وقت میں الیکشن کروانے کی بجائے تقریباً 1 سال نگران حکومت کے ذریعے مسلط رہ کر گزار دیا تھا اور کسی آئینی پابندی کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئینی پابندی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اندازہ لگائے کتنے جھوٹے اور مکار ہیں۔ نون لیگ کی ناظرین یہ پرانی تاریخ ہے کہ وہ جب بھی آئی تو یا تو بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کر دی یا پھر بلدیاتی اداروں کے جو مالی اور انتظامی اختیارات ہیں وہ سلب کر کے اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی صوابدید پر رکھ دیے گئے، اور پہلے یہ فنڈز جو ہیں شہباز شریف اور نواز شریف استعمال کرتے رہے اور آج محترمہ مریم نواز شریف استعمال کر رہی ہیں۔ اور آج اسی مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک اور ڈرامہ رچایا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئی قانون سازی کر کے بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دے۔ ناظرین اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا مہر کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں تاخیر کون کرتا رہا ہے؟ اب وہی جو خود تاخیر کے ذمہ دار ہیں وہی آئینی تحفظ مانگ رہے ہیں یا آئینی تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور بھائی آپ لوگوں سے تحفظ دیں، آپ خود ہی تحفظ مانگ رہے ہیں اور خود ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ قانونی و آئینی تحفظ کی خلاف ورزی بھی نون لیگ والے خود کرتے ہیں اور منتخب اداروں کو آئینی تحفظ دینے کا مطالبہ اور قراردادیں بھی خود ہی پاس کرتے ہیں، یعنی کہ مجرم بھی خود ہیں اور مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں، اور مدعی اور قومی اسمبلی میں اب 27ویں ترمیم لا کر منصف بھی خود بن جائیں گے۔ یہ ہے ان کا کردار۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں شہباز حکومت کی افادیت کی کہ ٹرمپ حکومت کے لیے وہ اب کیوں ختم ہو گئی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ناظرین، آپ نے اسے غور سے سننا ہے، ویڈیو کو آخر تک سننا ہے آج۔ اور عمران خان کی رہائی اور حکومت میں واپسی امریکہ کو اب کیوں ضرورت پڑ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ صدارتی الیکشن کے دوران صدر ٹرمپ نے اپنے مسلمان ووٹرز سے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک وعدہ یہ تھا کہ وہ غزہ جنگ بند کروائیں گے اور دوسرا وعدہ تھا کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ اب جبکہ امریکہ میں اگلا سال یعنی 2026 کانگریس کے انتخابات کا سال ہے، اس حوالے سے نامزدگیوں کا جو پروسیس ہے وہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ اس لیے امریکی ووٹرز اس موقع پر صدارتی الیکشن میں کیے گئے وعدے پورے کرنے کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں، اور اگر صدر نے اپنے انتخابی وعدے پورے نہ کیے ہوں تو پھر صدر کی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے ایوان نمائندگان اور سینٹ کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیتے۔ اس لیے اگلا پورا سال جو ہے یعنی 2026 امریکی ارکان کانگریس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید دباؤ رہے گا کہ وہ عرب مسلم ووٹرز اور پاکستانی مسلم ووٹرز سے کیے گئے وعدے پورے کریں۔ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم ووٹ کم و بیش کئی درجن انتخابی حلقوں میں فیصلہ کن پوزیشن میں ہے، جہاں کوئی بھی امیدوار چند ہزار یا چند سو ووٹوں کی معمولی برتری سے الیکشن جیت جاتا ہے، اور ان حلقوں میں مسلم ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1000 1500 سے لے کر 5-10 ہزار تک بھی ہے۔ چونکہ یہ اقلیتی ووٹ ہے، جہاں بھی اقلیت ہوتی ہے ناظرین وہ آپس میں بڑی متحد ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے اور اکٹھا ہو کر ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اس لیے یہ ووٹ جس طرف بھی جاتا ہے بڑا اثر ڈال دیتا ہے۔ امریکہ کے جو اوورسیز پاکستانیوں کی 80 سے 90% جو تعداد ہے، چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس لیے ٹرمپ حکومت آنے والے دنوں میں
پاکستان کے حوالے سے بڑے فیصلے لینے جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ جو تازہ ترین واشنگٹن سے پیغام آیا ہے یہ اس کی پہلی قسط ہے اس دباؤ کی جو اب تیزی سے اگلے چند ماہ کے دوران پاکستان پر ڈالا جائے گا۔ اب جمہوری حقوق، شخصی آزادیوں اور سیاسی انتقام کے حوالے سے سخت لب و لہجہ اختیار کرنے جا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور شہباز شریف اور زرداری جو ہیں وہ ضیاء الحق اور مشرف والے انجام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے نظر آئیں گے آپ کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔